بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نسو ایک عورت نما مرد تھا، پتلی آواز اور داڑھی کے بغیر تھا، اور اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، ہر کوئی اس کو عورت سمجھتا۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑ دیتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی نسو کے حمام میں مساج کرانے آئی اور مساج کرانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ایک قیمتی ہیرا گم ہو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا کہ کہیں میری تلاشی لی گئی تو میرا راز فاش ہو جائے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں مجھے تلاش کر رہی ہیں تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ اے اللہ، میں آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، بس آج میری لاج رکھ۔ اچانک باہر سے ایک کنیز نے آواز دی کہ نسو کو تلاش کرنا چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں کے ساتھ باہر آیا اور شہزادی سے اجازت لے کر گھر گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، مجھ سے مساج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نسو کبھی حمام نہیں گیا۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مشکل ہے، سبھی عورتیں اس کے ہاتھ سے مساج کرانا پسند کرتی ہیں۔ اس نے جتنا بھی غلط طریقے سے کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بچھڑ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آئے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا اور نسو اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ عرصے بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا۔ سارا قافلہ پیاس کی شدت سے نڈھال تھا۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ جانے سے پہلے تاجروں نے نسو کو بہت سارا مال دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھودوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور گھر بننے لگے۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت سے دیکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ نسو کا چرچا بادشاہ تک بھی پہنچ گیا۔ بادشاہ، جو اس شہزادی کا باپ تھا، بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا بڑا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سے ملنے دربار تشریف لے آئے۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ
اگر نسو نہیں آ سکتا تو میں خود اس کے پاس جاؤں گا۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے موت کے فرشتے کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کے نسو کو ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نسو کو تخت پر بٹھایا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داد ستانی کر رہے تھے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس ہمارے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص اللہ کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں، تمہارا امتحان لینے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ پھر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔